بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید سکندر رضوی صاحب۔ آپ اسٹرالوجر ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں، اسٹرالوجی کرتے ہیں۔ ذائچے میں کون سا گھر کہاں ہے، اسلامی جو اسٹرالوجی ہے اس کے حوالے سے چیزیں بتاتے ہیں، بات کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عاطف بھائی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر، تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا۔ ویلکم۔ سر میں بات ہمیشہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کے ذائچے کی پہلے آپ بتائیں کون سا گھر کس میں ہے، وینس کہاں ہے، ان کے جو ٹرانزیشن ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ 18 اگست کے بعد ان کے لیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، پھر 29 کو پھر ایک یعنی کہ ہو رہا ہے، ستاروں کی چال تبدیل ہو رہی۔ یہ ستاروں کی چال کا تبدیل ہونا عمران خان پہ کیا امپیکٹ ڈالے گا؟ عاطف بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کی کریکشن یہ کرتا جاؤں کہ ستارے ہوتے ہی نہیں، ستارے ہماری لائف میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ ہماری لائف میں جو پلانٹس ہیں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور اسی کے اوپر ایک جو اسٹرالوجر ہے وہ اپنے ریزلٹس کو دیتا ہے۔ یہ تو یہاں تک بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ جو خان صاحب کا ذائچے کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے پچھلے ایک انٹرویوز میں کہا تھا کہ جو 8واں مہینہ ہوگا، یعنی جو اگست کا مہینہ ہوگا، اس کو ہم خان صاحب کے لیے احتساب کا مہینہ کہیں گے۔ یعنی جتنے بھی پولیٹیکل جو سیاسی شخصیات ہیں ان کا احتساب شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت زیادہ آپ کو جو عیش و عشرت میں جو لوگ نظر آئیں گے، یہ آپ کو ایک غمگین اور ایک بڑی پرابلمیٹک ملک سے جاتے ہوئے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اگست، سپتمبر، اکتوبر، یہ جو 3 ماہ ہیں، یہ بیسیکلی پلانٹ کی کنڈیشن کے مطابق جو میری اسٹرالوجیکل رپورٹ ہے، یہ 3 ماہ سیاست کے ہر پارٹی کے اوپر بہت زیادہ احتساب کے رہیں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھیے گا توڑ پھوڑ کا عمل رہے گا، اور جیسا کہ عمران خان کے ذائچے میں سیٹرن، سن اور مرکری کا کنجنکشن بنا ہوا ہے، تو یہ بھی خان صاحب کے ذائچے کے جو باقی پلانٹس جو نظرات رکھ رہے ہیں وہ کوئی اتنا اچھا امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے جو سیاسی ان کا کریئر ہے یہ بھی تھوڑا سا پریشان کن رہے گا۔ ان کے جو ازدواجی معاملات ہیں وہ اس میں بھی پریشانی، جو دوستوں کی جو سپورٹ کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی معاملات جو ہے آپ کو پیچھے نظر آتے۔ لوگوں کی رائے قائم جو کریں گے وہ تھوڑا سا ان کے جو پولیٹیکل جو فزیکل باڈی ہے ان کی، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گی۔ تو یہ خان صاحب کے ذائچے کے اندر حبوطی ہم پوزیشن کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نگلیکجیبل ہو جانا، سیاروں کی ڈگریز کا اتنا اسٹرانگ نہ بیٹھنا۔ تو اس لیے ان کے جو ریزلٹس ہوں گے جو میری کیلکولیشن کے مطابق وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہیں گے۔ سر آپ نے بات کی ازدواجی کے حوالے سے، بشرا بی بی کی ڈائری سامنے آئی، اس کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بشرا، بلکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جمائمہ کی طرف سے اور عمران خان کے بچوں کی طرف سے کوئی مدد آئے گی، وہ مدد بھی نہیں آئی۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے غلطیاں کی ہیں یا جو بھی پی ٹی آئی چھوڑتا ہے تو وہ سارا یہ کہہ رہتے ہیں خان صاحب تویز گھنٹے پہ چلتے ہیں، بشرا بی بی کی بات مانتے ہیں، سارے مسائل کا جو سارے مسائلوں کے پہلے آپ کو ذائچوں میں ایسا کیا نظر آ رہا ہے؟ جی عاطف بھائی، بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے اور مجھ سے بھی کئی دفعہ یہ جو بات کی گئی ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے کسی کا بھی انسان کا آپ ذائچہ دیکھیں تو ہم شادی کو یا کسی بھی ریلیشنز کو کس طرح پڑھتے ہیں، ایک ہوتی ہے فزیکل انڈرسٹینڈنگ، ایک ہوتی ہے مینٹل انڈرسٹینڈنگ۔ تو جب ہم عمران خان صاحب کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو ذائچے کے اندر آپ ان کی فرسٹ ریلیشن دیکھ لیجئے جو جمائمہ کے ساتھ تھا، تو اس کے ساتھ سب سے پہلے ان کی فزیکل ریلیشن شپ ختم ہوئی، پھر ان کی لیگل جو سمجھ لیں سیپریشن جو ہے وہ ہو گئی۔ تو اسی طرح دوسری شادی جو ہے ریحام خان کے ساتھ جو ہے ہوئی، وہ بھی ان کی لیگل سیپریشن ہوئی۔ اب بشرا بی بی کا یہاں پہ نہ تو تعویذ گھنٹے کی بات ہے نہ کوئی عملیات کی بات ہے۔ بیسیکلی عمران خان کے ذائچے کے اندر جو کمپیٹیبلٹی کا ہاؤس ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کسی بھی ایکسپرٹ اسٹرالوجر یا کسی بھی جو دنیا کے اندر جو اسٹرالوجی جن کی ڈومین ہے، آپ ان کو جب یہ ان کی رپورٹس پڑھائیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ خان صاحب کا جو کمپیٹیبلٹی کا ہاؤس ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، ان کا یعنی سسٹین نہیں کر رہا، یعنی یہ جو ہاؤس ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا وہ نظر آ رہا۔ تو اس لیے ان کا بار بار
اپنے ریلیشنز کے اندر ٹوٹ جانا یا پیچھے ہٹ جانا یا سیپریشن کے بعد ان کا ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو یہ 3 چونکہ دو اٹیمپٹ ہو چکی ہیں, تو اس لیے یہ بشرا بی بی صاحبہ کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے تعویذ گنڈے کا یا ایسا وہ نہیں ہے. ہاں وہ ایک جیسے اسپرچل لیڈی ضرور ہے, لیکن اس میں اللہ رب العزت کا کمال یہی ہے کہ ہر انسان کا ذائچے کو اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر الگ الگ بنائی ہے. تو اس لیے بی بی کا اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کے بہت سارے اور اثرات ہیں, لیکن جہاں پر ان کی فزیکل انڈرسٹینڈنگ یا مینٹل انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے, وہ آپ دیکھیں کہ بار بار 2 دفعہ ٹوٹ چکا ہے. تو عمران خان کے ذائچے سے ہی ہم, چونکہ بشرا بی بی کا کافی میں نے جو ہے وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ وغیرہ مجھے نہیں مل سکی, تو اس لیے میں نے عمران خان صاحب کا ذائچہ ہی جب بنایا 5 اکتوبر 1952 ان کا جب ان کی ڈیٹ آف برتھ ملتی ہے, تو اس کے اکارڈنگ ٹو ذائچہ عمران خان صاحب کا ہی خراب ہے, جس کی وجہ سے وہ سسٹین نہیں کر پاتے اپنے ریلیشنز کو. تو اس لیے بی بی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. سر بشرا بی بی کی بات کر لی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو بچوں سے مدد آئے گی, جی وہ مدد نہیں آئی. کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے غیبی مدد, کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا عاطف بھائی کہ ان کا یہ کوئی ایسی مدد کا اس میں اگر آ بھی جائیں مدد کر بھی لیں, تو اس وقت میں نے جیسا کہا کہ وہ حبوطی پوزیشن میں ہے, تو ان کی مدد کوئی اتنی کام نہیں آئے گی, کیونکہ ان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہیں یہ سلسلہ جیسا کہ 8ویں مہینے میں ہوا ہے, تو یہ جو عرصہ ہے تھوڑا لمبا چل سکتا ہے, اور اگر کوئی بھی ان کی سپورٹ کرتا ہے تو وہ میرے خیال سے کوئی اتنی خیر خواہ یا وہ اتنی ان کے لیے کوئی اسٹرانگ ایلیمنٹ نہیں بن سکتا. سر میاں نواز شریف کا ذائچہ کیا نظر آتا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب جو چونکہ ایک پولیٹیکل کیریئر جب میں ان کی ذائچے میں دیکھتا ہوں, نہ وہ مجھے ملک میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نہ اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے وہ آگے سسٹین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے ان کا جو ذائچہ ہے وہ کوئی پولیٹیکل کیریئر میں مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. یہ میری اپنی کیلکولیشن ہے, اور نہ میں کسی پارٹی سے ہوں, نہ میرا کسی سیاست سے تعلق ہے, میں وہی بات کرتا ہوں جو میری کیلکولیشنز کہتی ہیں. تو اس لیے ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ میں نہیں دیکھ رہا. میاں شہباز شریف, میاں شہباز شریف صاحب کا پولیٹیکل کیریئر بالکل ہے, یہ اپنے آپ کو سسٹین کریں گے, اپنے آپ کو گروم کریں گے اور اپنے ساتھ لوگوں کو انگیج کریں گے. نیکسٹ وزیر اعظم کون ہوگا؟ نیکسٹ شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے دوبارہ میں؟ جی دیکھیے بہت ساری ابھی دسمبر تک جو پلانٹری کنڈیشن ہے, دیکھیں ہر پلانٹ کے کچھ دور ہوتے ہیں, کچھ ادوار ہوتے ہیں, تو دسمبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو پلانٹ کی جو نیا سال ہے وہ آپ کے اندر ایک بہت سیاست کے اندر بہت زیادہ چینجنگز ہو چکی ہوں گی. تو دسمبر کے اندر آپ اگر یہ مجھ سے سوال کریں گے تو میں آپ کو اس کا بہترین کیلکولیشن دے سکوں گا. سر اگر انسان کی ہم بات کریں تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے رزق کا, جس کے حوالے سے بھی تھوڑا گائیڈ کیجیے. جی بالکل, اللہ رب العزت واللہ خیر الرازقین, وہ بہترین رزق دینے والوں میں سے ہے. تو اگر جو بہن بھائی اور جو دکھی لوگ ہیں, جو جن کا ذریعہ معاش جو ہے اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے, تو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اللہ رب العزت کے ایک اسم ہے, جب آپ اس کا ایک اسم کو پکارتے ہیں تو اس کی تجلیاں رونما ہوتی ہیں. تو یا رضا کو یا نورو اگر آپ 553 دفعہ اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس کا ورد جاری رکھتے ہیں, اور یہ عمل 5 دفعہ دن میں کرتے ہیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ, تو یہ جو رزق کے لیے جو لوگ پریشان ہیں, آپ دیکھیے گا اپنے اندر ان کی سب سے پہلے ایمانی قوت جاگے گی. جب آپ کو ایمانی قوت جاگے گی اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ رزق دینے والی خدا کی ذات ہے, اور پھر آپ نے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پیٹرن دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تو تقوی کیا ہے؟ بیسیکلی اپنی زندگی کے اندر بیلنس کرنا. تو معاشی جو بحران ہے اس کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے اندر بیلنس لانا ہے, اپنی ایمانی قوت کو نہیں چھوڑنا, اور اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں, قرآن مجید, فرقان حمید ہے, احادیث انبیاء ہے, احادیث نبویہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو آپ جو ہے وہ اپنا شعار بنائیں,
تو اللہ رب العزت کا یہ جو میں نے 2 اسم دیے ہیں اس کی تعداد بھی بتا دی ہے. اگر آپ یہ 5 دفعہ کرتے ہیں اب بولو آخر درود پاک کے ساتھ تو آپ کے جو رزق کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی. میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا. جی میاں بیوی کے جو زوجین کا آپس کے اندر محبت حب پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے سورہ یونس کی ایک آیت ہے, وہ میں اس کا لنک بھی آپ کو بتا دوں گا. وہ اس کے اندر اگر کسی کا جھگڑا ہوا ہے, سب سے پہلے تو میں ان کا چارٹ بناؤں گا کہ اگر کسی کی زندگی ازدواجی زندگی میں پرابلم ہے تو وہ پرابلم کیوں ہے, وہ وجہ دیکھ کر پھر میں ان کو جو ہے کلام الہی جو ریمیڈیز ہوں گی, اور کچھ صدقہ سے علاج کیا جاتا ہے, کچھ ریمیڈیز کلام الہی سے کیا جاتا ہے. تو جب دونوں کا کس جگہ سے ان کی جو ہے وہ پوائنٹ کیا بنا ہے دوری کا, ان کی جو سسٹین نہیں کر پا رہے جو اختلافات ہیں اس کی وجہ کیا ہے, تو دونوں پلانٹس کو پڑھ کے پھر میں ریمیڈیز جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہوں. ناظرین آپ نے باتیں سنی سید سکندر رضوی صاحب کی. عاطف مجید کو اور سید سکندر رضوی صاحب کو فی الحال دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.